السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والے ہیں جو وقت سے متعلق ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لوگ وقت کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کس وقت کون سا وقت ہے، یا ایسی ہی جب اسلام آیا تو پھر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کب ہے، مغرب کا وقت کب ہے، فرض کی نماز کے جو اوقات ہیں اور ان کے جو وقت متعین کیے گئے ہیں وہ کب ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے لوگ سورج اور چاند کا اعتبار کیا کرتے تھے۔ لیکن انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزوں کو دریافت کرتا ہے، اور اسی دریافت میں سے ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے وقت کی تعین۔ یہ وقت کی تعین کہ کیسے ہم جانیں کہ کون سا وقت ہے اور کتنے ٹائم ہو رہے ہیں، پہلے سے شروعات ہو گئی تھی مسلم خلفاء کے دور میں، اور خاص طور سے خلافت عباسیہ کے دور میں اس کی شروعات ہو گئی تھی۔ لیکن یہ مکمل طور پر ترقی نہیں کر سکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ سب جو اوقات ہیں، یہ گھڑیاں جو ہم اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، یہ کافی بڑی ہوتی تھیں اور خاص لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر بادشاہ ہے، وزیر ہیں، ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں، عام لوگوں کی پہنچ سے باہر تھیں۔ پھر اس کے بعد جب سائنس نے دھیرے دھیرے ترقی کی تو 1840 میں وہ گھڑیاں برقی ہو گئیں، الیکٹرانک ہو گئیں، اور اسی کی مناسبت سے لوگ جگہ جگہ، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھنٹہ گھر بنائے، اور وہاں پہ گھڑی کے رکھ دیا تاکہ لوگ چاروں طرف سے وقت کا اندازہ لگا سکیں اور راہ گزرتے ہوئے دیکھ سکیں کہ کتنا وقت ہو رہا ہے۔ چونکہ لوگوں کے پاس اتنی گھڑی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اتنی زیادہ تعداد میں میسر تھا کہ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں گھڑی پہنے، اس لیے پہلے اس کا حل ہی نکالا گیا کہ جگہ جگہ گھنٹہ گھر بنائے گئے یا کلاک ٹاور بنائے گئے، اور وہاں پہ گھڑیوں کو نصب کیا گیا، لگایا گیا، اور ان کو دیکھ کر کے لوگ وقت کا اندازہ کرتے تھے، اور اسی حساب سے نماز کے اوقات بھی متعین ہوئے۔ اور یہ جو نماز کے اوقات متعین ہوئے، دراصل یہ سب سورج اور چاند کے اعتبار سے ہیں، لیکن اس کو جاننے کے لیے، صحیح وقت جاننے کے لیے ان گھڑیوں کا انتخاب کیا گیا، ان کو استعمال میں لایا گیا۔ تو آئیے آج ہم آپ کو انہی گھڑیوں میں سے، آج کے وقت میں جو گھڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، ایک تو سوئی والی گھڑی ہوتی ہے جو پہلے استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد جب اور ترقی ہوئی تو پھر الیکٹرانک والی آ گئی، پھر اس کے بعد جب اور ترقی ہوئی تو اسی گھڑی میں الارم بھی ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ٹن ٹن کی آواز آتی تھی، پھر جب ترقی ہوتی رہی پھر اس میں اذان بھی آنے لگے۔ اور جو گھڑیاں لوگ اپنے ہاتھوں میں استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسی گھڑیاں ہیں جو نارمل ہیں، اور کچھ گھڑیاں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ وہ کروڑوں میں ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر آج کے وقت میں دیکھا جائے تو جب سے موبائل ہر ایک کے جیب میں آیا، اس کے بعد سے لوگ گھڑیوں کا استعمال کم کرنے لگے، لیکن اب جو پہنتے ہیں وہ فیشن کے طور پہ بھی رہتا ہے۔ اور آپ سامنے دیکھیں، یہ پراڈو کا ہے، پراڈو کمپنی کی گھڑی ہے، بہترین گھڑی مانی جاتی ہے۔ ایسی رولیکس ہے، یہ جو گھڑی ہوتی ہے یہ سب ایک نمبر کی مانی جاتی ہیں، برانڈڈ گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں ایک ایسی گھڑی کی دکان کی طرف لے کے چل رہے ہیں، اسی کمپنی کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ اس کمپنی کا نام الفجر ہے۔ اس کی جو گھڑیاں ہیں عام طور پہ یہ الیکٹرانک گھڑیاں ہیں،
سوئی والی اس کی گھڑیاں کم ہیں، اور سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نماز کا وقت متعین کر لیں۔ آپ شہر، سب سے پہلے آپ ملک کا انتخاب کریں، پھر اس کے بعد شہر کا انتخاب کریں، تو یہ آپ کو بتلائے گا کہ کس وقت میں کب کون سی نماز آپ پڑھیں گے۔ یہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نماز کی جو اوقات بتائے جاتے ہیں یہ سب خاص طور سے اول وقت میں بتلائے جاتے ہیں، تو نماز کے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اذان دیتے ہیں انہیں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اذان نہیں بھی دیتے ہیں پھر بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کتنے بجے سے کس نماز کا وقت ہے۔ تو یہاں پہ الفجر کی جو گھڑی ہے اس کی کئی دکانیں ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ آئیں گے تو آپ جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے گیٹ سے سامنے آپ 3 نمبر ٹوائلٹ، اسی کے بغل میں آپ دیکھیں گے تو صفوہ ہوٹل ہے، وہاں پہ بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو الفجر گھڑی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کلاک ٹاور میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو الفجر کمپنی کی گھڑی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ شرکہ مکہ میں یعنی کلاک ٹاور کے بغل میں جو تیسری عمارت ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ الفجر گھڑی خرید سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب جو دکان الفجر کمپنی کی ہیں یہاں سے آپ گھڑی خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی گھڑی اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے جو الفجر کمپنی کی ہے تو آپ کو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بنوا لیں تو پھر آپ ادھر ادھر نہ جائیں، سیدھے آپ الفجر کمپنی کی جو دکان ہے اس دکان پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر کے آپ فری میں اپنی گھڑی بنوا لیں۔ تو آئیے ہم آپ کو اسی دکان کی طرف لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ الفجر کمپنی کی گھڑی فری میں مرمت کی جاتی ہے، فری میں بنائی جاتی ہے۔ اس کا لوکیشن آپ جان لیں، آپ شرکہ مکہ اور دارالتوحید ہوٹل کے بغل میں 6 نمبر ٹوائلٹ ہے، 6 نمبر ٹوائلٹ کے پیچھے آپ جائیں گے، آپ سامنے دیکھیں یہ جو آپ اوور برج دیکھ رہے ہیں، اسی اوور برج کے بغل میں جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ کو میں لے کے چل رہا ہوں، یہ ہوٹل ہے جبل عمر کے نام سے۔ تو میں اور آپ کو قریب لے کے چل رہا ہوں، پھر آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ جو ہوٹل سب بنے ہوئے ہیں، اور اسی کے نیچے آپ دیکھیں یہ اوور برج ہے، پہلا اوور برج جو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر منسوب ہے۔ تو یہ پہلا اوور برج ہے، اور یہ کہیں کہ یہ پہلا رنگ روڈ بھی مکہ کا ہے۔ آپ یہاں پہ جب پہنچیں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ رنگ روڈ اس ہوٹل کے اندر سے نیچے اس کا راستہ بنا ہوا ہے، یہیں سے وہ چلا جاتا ہے۔ آپ اس کے نیچے یعنی گراؤنڈ فلور پہ آپ جب آئیں گے، اور گراؤنڈ فلور پہ خاص طور سے 6 نمبر ٹوائلٹ کے پیچھے جب آپ پہنچیں گے تو وہیں سے آپ آئے، لکھا ہوا ہے سوق الخلیل یعنی خلیل مارکیٹ۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو اسی کے نیچے آپ جب جائیں گے تو یہیں پہ دکان ہے، اور میں آپ کو دکان کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ کیونکہ ابھی لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے کافی رش ہے۔ یہ سوق الخلیل ہے، آپ یہاں سے آئیں گے نیچے یعنی جو اس کا مین گیٹ ہے، مین گیٹ سے آپ آئیں گے، یہیں پہ دیکھیں انٹرنس لکھا ہے نہیں 4 نمبر گیٹ کا۔ یہ 4 نمبر گیٹ ہے، اور اسی گیٹ کے بغل میں اب دیکھیں گے یہاں پہ الفجر کمپنی کی دکان ہے، جہاں پہ الفجر کمپنی کی گھڑی اگر آپ کی خراب ہو گئی ہے تو وہاں پہ اس کو مرمت کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، سب کچھ فری میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اندر لے کے چل رہا ہوں۔
لا تتحامس على 2000 وهذا. عايز اشتري واحد ساعة. لو كل واحدة عليها دي ولا لا حاجة؟ زي اللي على ايه الفرق بين هذه وهذه؟ هذه دخلتها سوداء بس ولا حتى الطعم نفس السعر. والدم نفس السلطة نفس السعر. طيب اللون ده مع الغسيل مع المية مع يدك مثلا يروح اللي معاه يروح اللي معاه. هذه فترة قوية ولا بسيطة؟ فترة قوية بسيطة. هو اللي بعد يخش يتضارب معاك والله زي كده ولا معايا يعني خلي يشتري ساعه جديده اوكي طيب بس السلام بكره ان شاء الله تمام. جزاك الله يا ماما والله بعد اسبوعين يكفي.